اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سجد البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون، پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ البقرہ ترجمہ کنز العرفان، اس کی آیت نمبر 213 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے۔ آج ہم آیت نمبر 214 سے سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے، جس میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے: اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اس آیت کے متعلق شان نزول ہے کہ یہ آیت غزوہ احزاب کے متعلق نازل ہوئی، جہاں مسلمانوں کو سخت سردی اور بھوک وغیرہ جیسی مشکلات اور تکالیف کا سامنا تھا۔ پھر انہیں یہاں پر اس آیت کے ذریعے صبر کی تلقین دی گئی اور بتایا گیا کہ راہ خدا میں جو تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، یہ ہمیشہ سے اللہ کے نیک بندوں کی سنت رہی ہے، اور اگر مومنوں کو راہ خدا میں کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ دل چھوٹا کریں، بجائے اس کے کہ نیکی چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ دین اسلام کی پیروی چھوڑ دیں، بجائے اس کے کہ ایمان چھوڑ دیں، صبر کی تلقین دی گئی۔ صبر کی تلقین کی گئی اور سمجھایا گیا، بتایا گیا کہ کیا تم یہ گمان میں ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ کیا حالت پہلے لوگوں جیسی؟ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3612 ہے، جس میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا: تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر دو ٹکڑوں میں ان کو تقسیم کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے دور نہ کر سکی تھی۔ حدیث پاک کا مفہوم بتا رہی ہوں، کیا کہ پہلے لوگوں تک اس قدر شدت سے، اس قدر تکلیفات، اس قدر مصائب و آلام کا انہیں سامنا تھا، لیکن باوجود اتنی مصیبتوں کے وہ لوگ کبھی اپنے دین سے نہیں پھرے۔ اے مسلمانوں، ابھی تو تمہیں پہلے جیسے لوگوں والی مصیبتیں پہنچی ہی نہیں ہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جنت جیسی ایک بہت بڑی، بہت اعلیٰ نعمت یوں ہی بغیر محنت کے تم حاصل کر لو گے، حالانکہ اب تک تم پر وہ مصیبتیں نہیں آئیں جو تم سے اگلوں پر آ چکی ہیں؟ غور کیا جائے دور حاضر میں اپنے حالات کو لے کر
تو واقعی ہم بہت جلدی بے صبرے ہو جاتے ہیں مصیبت دیکھ کے، یا ابھی تو ہمیں ویسی آزمائشیں اتری ہی نہیں ہم پر جیسی گزشتہ لوگوں پر، جس طرح اب کے دور میں حضرت بلال حبشی کا واقعہ سب لوگوں نے سن رکھا ہے کہ آپ کو تپتی ریت پر لٹا دیا جاتا تھا اور آپ سے کہا جاتا کہ دین حق کی پیروی چھوڑ دو، لیکن آپ احد احد پکارتے تھے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ابھی ہمیں تو ویسی مصیبتیں پہنچی ہی نہیں، ابھی تک تو ویسے ہمیں ہلایا ہی نہیں گیا، آزمایا ہی نہیں گیا، اور اے مسلمانوں کیا یہ گمان کرتے ہو تم کہ تمہیں جنت بہت آسانی سے مل جائے گی؟ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں کہ حصول جنت 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک کسبی، ایک وہبی اور ایک عطائی۔ ٹھیک ہے، کسبی جنت وہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے، یعنی اپنے اعمال کے ذریعے جنت حاصل کرنا، آزمائشوں سے گزر کر جنت حاصل کرنا، مصیبتوں پر آزمائے جانے پر صبر کر کے رب العالمین کی رضا حاصل کر کے جنت حاصل کرنا۔ ٹھیک ہے، تو رب العالمین ہمیں سمجھا رہا ہے، اس آیت میں بتا رہا ہے کہ مومنوں کا شیوا یہ ہے ہی نہیں کہ وہ بے صبری کریں، مومنوں کا یہ شیوا ہے ہی نہیں کہ وہ تکلیف اور مصیبت میں رب العالمین کے سوا کسی اور کو نعوذ باللہ پکاریں۔ نہیں، مومنین صرف رب العالمین کو پکارتے ہیں، اس کی رحمت کو آواز دیتے ہیں، رحمت للعالمین کو پکارتے ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیونکہ مومنین کو پتہ ہے کہ یہ رب العالمین وہ برحق ذات ہے جو تمام مصیبتوں کو دور کر دینے والی ہے۔ اور دیکھیں، پہلی امتوں کی جب مثال دی گئی نا کہ ان کو آزمایا گیا، بھی تو تمہیں ویسا آزمایا ہی نہیں گیا، مولا پاک ان کو کیسا آزمایا گیا؟ اللہ پاک کہتا ہے کہ ان لوگوں کو تو اس قدر آزمایا گیا کہ جب مصائب و آلام شدت کو پہنچ گئے، جب انتہا کی سختی ان پر آ پہنچی، تو وہ امتیں اپنے رسول کے پاس پہنچی اور دعا کے لیے، مدد طلب کرنے کے لیے کہا، اور پھر ان کے رسول رب العالمین کی بارگاہ میں پکار اٹھے کہ اے مولا، اب تیری مدد کب آئے گی؟ حالانکہ دیکھا جائے تو رسول سب سے بڑے صابرین ہوتے ہیں، رسول سب سے زیادہ شاکرین ہوتے ہیں، لیکن امت کے لیے، اپنی امت کے لیے انہوں نے بھی دعا مانگی، اور اس قدر مصیبتوں کے باوجود، اس قدر سختیوں کے باوجود بھی تمام کے تمام اصحاب رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے دین پر قائم رہے، اور کوئی بھی مصیبت ان کو ان کے ایمان سے نہ پھیر سکی، کسی مصیبت نے ان کو اللہ سے دور نہ کیا، بلکہ یہ لوگ اللہ کے قریب ترین ہوتے چلے گئے اور ہیں بھی۔ اور اے مسلمانوں، تمہیں بھی چاہیے کہ جس طرح ان کو آزمایا گیا، تمہیں بھی آزمایا جائے تو تم صبر کا مظاہرہ کرو، تم صبر کا اظہار کرو اور نیکی پر قائم رہو، اپنے ایمان کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دو۔ تو پھر جب ان رسولوں نے مومنین کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور بارگاہ الہی میں اپنی امت کے لیے فریاد کی، تو پھر بارگاہ الہی سے بھی جواب آ گیا کہ سن لو، اللہ کی مدد بے شک بہت قریب ہے۔ اور اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی کہ جو مصیبتیں، جو مصائب و آلام تم لوگوں پر آ رہے ہیں، یہ تم لوگوں کو نیکی کے ساتھ جوڑنے کے لیے ہیں۔ دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے واضح کروں گی کہ جب کوئی مٹی کے برتن بنانے والا مٹی کے برتن بناتا ہے، تو پھر اس کو آگ میں جلاتا ہے، پھر اس کو دھوپ میں خشک کرتا ہے، پھر اس کو بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ پک گیا کہ نہیں پکا، آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، جلدی ٹوٹ تو نہیں جائے گا، پھر اسے پانی میں ڈبو کے رکھتا ہے کافی دیر، پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ برتن اب سلامت ہیں، تو پھر ان کو پاس کر دیتا ہے کہ ہاں اب یہ برتن بالکل ٹھیک ہے، اور جو برتن ان مصیبتوں میں، جس طرح مٹی میں جل کے ٹوٹ گئے، پانی میں ڈوب کے ٹوٹ گئے وغیرہ وغیرہ، وہ برتن ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح پروردگار بھی مومنین کو، اپنے بندوں کو آزماتا ہے، کسی کو دے کے آزماتا ہے، نعمت دے کے، کسی سے نعمت واپس لے کے آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کے آزماتا ہے، کسی کو مصیبت سے آزماتا ہے کہ میرا بندہ اس حال میں مجھے پکارتا ہے کہ نہیں پکارتا۔
تو پھر بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت اترتے اترتے تھک جاتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، ہوئی جا رہی ہیں، تو وہ تھک کے ہار مان کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تھک گئے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم نہیں اب دعا مانگیں گے، ہماری تو مصیبتیں جب سے پیدا ہوئیں ختم نہیں ہو رہی۔ دیکھیں نا، رب العالمین آزما ہی تو رہا ہے، اور ہم نے اس کے نیک اور پیارے بندے بننا ہے، آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کو آزمایا گیا، یہ رب العالمین کے ہاں طریقہ ہے کہ وہ آزماتا ہے، اس کی آزمائش کے طریقے مختلف ہیں، وہ ہر طریقے سے آزماتا ہے۔ مومنین پر ہے کہ وہ اللہ سے دعا مانگے، مالک جو آزمائش تو ہم پہ اتارے اس پر پورا اترنے کی توفیق دینا، ہمیشہ ہر حال میں اپنے صابرین، شاکرین، عاجزین میں سے رکھنا، کبھی اپنی ناشکری سے ہمیں بچا کے رکھنا، ہمیں کبھی بھی ناشکرے پن سے، کفریہ کلمات سے، ان تمام بری باتوں سے بچا کے رکھنا، کبھی بھی ہمیں یہ توفیق نہ دینا کہ یہ زبان پر جاری ہوں۔ تو یہ آیت ہم تمام مومنین کو سمجھانے کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی جو آلریڈی مسلمان تو ہیں، پھر ان کو صبر اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر قائم رہنے کا حکم دیا گیا اس آیت میں، اور انہیں کہا گیا کہ اپنے دین کی تبلیغ جاری رکھو، نیکی پر قائم رہو۔ یہ مصیبتیں، یہ آزمائشیں تو اترتی رہتی ہیں، یہ وہاں کا قانون ہے، وہ آزماتا ہی ایسے ہے۔ بس بندہ مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ وہ ان آزمائشوں پر پورا اترے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے، اور بے شک اللہ کی مدد قریب ہے، بے شک رب العالمین مدد ضرور فرماتا ہے۔ ہمیں پکارنے کا سلیقہ نہیں آ رہا ہوتا، ہمیں مانگنا نہیں آ رہا ہوتا، پروردگار تو دینے والی ذات ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں سمیع ہوں، میں دعائیں سننے والا ہوں، میں مجیب، میں دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ بس ہمیں دعائیں مانگنے کا تجربہ نہیں ہے، ہمیں دعائیں مانگنے کا سلیقہ نہیں، وہ ہم نے سیکھنا ہے، اور وہ رب العالمین سے ہی سیکھنا ہے، قرآن مجید کے ذریعے ہی سیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ جو بھی تو جس حالت میں بھی رکھے وہ حالت اچھی، جس حال میں تو رکھے وہ حال اچھا ہے، بس ہمیں اپنا شکر ادا کرنے والا بندہ بنا دے اور اپنی ناشکری سے ہمیشہ بچا کے رکھنا۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے پڑھانے میں جان بوجھ کر یا انجانے میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو رب العالمین کی بارگاہ میں معافی کی درخواست ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاج دار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔